توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ نساء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ گزشتہ رات میں نے آپ کو اطاعت اور عبادت کا فرق بتایا۔ پانچوں دن محور اطاعت ہے اور اس سے جو مربوط شعبے ہیں انہی پر آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ہاں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے بھیجنے کی غرض صرف ایک تھی۔ اور سر اٹھا کے تمام شیعہ سنی دوست اپنے لوح دل پر اسے لکھ لیں، کیونکہ عوام نے علم کے دعوے داروں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ اللہ نے انبیاء تعلیم امت کے لیے بھیجے۔ غلط۔ ہمارا اتنا مرتبہ نہیں کہ خدا کی حجتیں ساحت قدس کو چھوڑ کے آئیں اور ہم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ پانی منہ پہ 2 دفعہ ڈالنا ہے یا 3 دفعہ ڈالنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بھی انہوں نے بتایا، ہاں، کیونکہ مشیت کے تقاضوں کو وہی بہتر سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ ان کی آمد کا مقصد نہیں۔ قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے ما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا، مگر بھیجا کیوں؟ لیطاع باذن اللہ، صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس یہ علت بیست رسول ہے، اللہ لیطاع باذن اللہ، تاکہ اذن الہی سے اس کی اطاعت ہو۔ اور اب اگلا مرحلہ جعفر نقوی ظاہر کال میں یہ قابل غور ہے کہ نوح سے رسالت شروع ہوئی عیسیٰ تک، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح کی اطاعت کرو، ابراہیم کی اطاعت کرو، موسیٰ کی اطاعت کرو، عیسیٰ کی اطاعت کرو۔ اس کے برعکس سورہ ہود پڑھنا، قطار لگی ہوئی ہے پوری آیتوں کی، ہر رسول اپنے اپنے دور میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی ہر نبی اپنی اطاعت خود مانگتا ہے۔ جب تیرے نبی کی باری آئی تو زبان بے زبانی سے وہ بولا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو کہنا پڑا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کی بحث کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں، بس آپ قرآن سے پوچھتے رہیے گا، جس جس چیز کو قرآن امر کہے بس اس کا مالک جو ہوگا وہ اولی الامر ہوگا۔ اس کا مالک میں چلو کل اب یہ بھی بتاتا ہی چلوں، منکم سے نہ جنس کی تشخیص ہوتی ہے نہ نو کی تعین ہوتی ہے، کیونکہ اگر منکم سے نو اور جنس بنانی ہے ڈاکٹر ظفر تو پھر میں سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں، کائنات کے علماء مل کر اس کے حل کر کے بتائیں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا
یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آتے رہے؟ بڑی بات سمجھ گئے میرے سارے دوست؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے؟ منکم، تم میں سے ہی۔ کوئی جن بھی نبی گزرا ہے؟ اب اللہ جانے سرور تیرا مجمع جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ جس طرح منکم کے باوجود کوئی نبی جن نہیں ہوتا، منکم کے باوجود کوئی اولو الامر بشر نہیں ہوتا۔ یہ جنس کی تعین و تشخیص کے لیے ہے ہی نہیں جی۔ تو جو امر ہے، مثال کے طور پر میں نے زوار بھائی قرآن پڑھ رہا تھا، آیت آ گئی، طوفان نوح کا ذکر ہو رہا تھا، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، ہمارا امر آ گیا، تنور ابل پڑا۔ یہ طوفان نوح کو اللہ نے امر کہا، فوراً میری روح نے پرواز شروع کی کہ طوفان نوح امر ہے، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی۔ میری روح ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر رہی تھی کہ منبر ابیض پہ خطیب ازل تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا، ایھا الناس انا صاحب الطوفان، لوگو طوفان نوح لانے والا میں بھگوان دا مولا، اے رام دا مولا، زہری دا اللہ، زہری دا اللہ، نعرہ تو جو چیز، یہ تو میں نے تھوڑا سا راستہ بنا دیا، ہاں سفر خود کرتے رہیے گا۔ جس شے کو بھی باقر نہ کوئی قرآن امر کہے گا، تو جو اولو الامر ہوگا وہ اس شے کا مالک ہوگا۔ اچھا، اب جعفر ایک فرق ہے بنیادی، اطاعت، یہ تو آپ سمجھ ہی چکے کہ 3 اطاعتوں کا حکم اس نے اپنی زبان سے دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی۔ ہاں جی، اب جب میں علماء ربانیین سے سر رابطہ کرتا ہوں کہ یہ اطیعوا 2 دفعہ کیوں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق رکھا ہے، کیونکہ اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، رسول کی نماز نہیں ہے، اولی الامر کی نماز نہیں ہے، ان کی اور دیکھیں جعفر نقوی، اللہ کا ولی عاجز اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بنیاد عجز پر ولی نہیں ہے۔ ہمارے ولی عاجزی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور مختصر سے مختصر، کم سے
कम तर आजिज़ी का नाम है, हमारी गैबत है। मैं नहीं आ सकूं अगर यहां मजलिस पढ़ने, तो फिर किसी को वली बना के भेजूंगा ना कि मेरी जगह पे पढ़ दे। समझ में आ रही है आखिर वाले दोस्तों? जब मैं मौजूद हूं, अब वली कैसा? जब मैं खुद हूं, पैमाना नक्श बशरियत में अली को तोड़ने वाले बेवकूफों, हर एक का वली उस वक्त होता है जब तक असल गायब हो, मौजूद ना हो तो फिर वली की जरूरत पड़ती है। और इज़्ने दखूल कबीर में मासूमीन के दरवाजे पे ये जुमले पढ़े जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहुक्कामिन यकूमुन मकानहु वलौ काना हाज़िरन बिल मकान। हम्द है उस खुदा की जिसने हमें वो हाकिम अता किए हैं कि अल्लाह गायब भी नहीं होता और वो उसकी नियाबत भी करते रहते हैं। समझ में आ गया नहीं बात? हाँ, इसीलिए खुदा सूरह बनी इसराइल में कह रहा है, लम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल, मेरा कोई वली ज़ुल्म की बुनियाद पर नहीं, आजिज़ी की बुनियाद पर नहीं। मैंने वली इसलिए नहीं बनाए कि मैं आजिज़ था, मैं जो काम नहीं कर सकता था। हम चूंकि आजिज़ हैं, हमारा वली भी आजिज़ हो सकता है। अल्लाह कहता है मैं खुद आजिज़ नहीं हूं, तो फिर मेरा वली कैसे आजिज़ हो सकता है? अब डॉक्टर जफर, चूंकि विलायत ही एक ऐसा मनसब है, ऐसा ओहदा है जो खल्की नहीं है। क्या कहते हैं, वलायत की तारीफ कमाल है। नहीं समझे? यानी जितने होते हैं, नबूवत, रिसालत, इमामत, खिलाफत, ये सारे खल्की होते हैं, यानी मखलूक के होते हैं। हाँ, दुआ करना खुदा करे मैं हक पहुंचा सकूं और ये हक का हथौड़ा बर्दाश्त भी कर सके। सारे ओहदे खल्की है, मखलूक से ताल्लुक रखने वाले। विलायत खल्की ओहदा नहीं, विलायत रबूबी ओहदा है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं नबी हूं, कभी नहीं कहा मैं रसूल हूं, कभी नहीं कहा मैं इमाम हूं, कभी नहीं कहा मैं खलीफा हूं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं वली हूं। जरा भरपूर अंदाज में, मखमूर अंदाज में दानाद बुलंद करके दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मेरा फातेह खैबर, मेरा फातेह खैबर, मेरा साकी कौसर, कौसर पे मिलेंगे, फिर जाम चलेंगे, भर भर के पिएंगे। दानाद बुलंद करके फलक शिगाफ लारा समझ में आ गया? अपने आप को अल्लाह ने जब भी कहा वली कहा। अब चूंकि ये ओहदा रबूबी है, उलूही है, इसलिए जो भी जागना, जो भी वली होगा और जितना वली होगा उसमें उतनी रबूबियत की झलक जरूर होगी। एक बात बताओ, ये पिछला मोहल्ला मुझसे नाराज है या नारे से रूठा हुआ है?
چونکہ یہ ربوبی ہوتا ہے. بے شک. تو جو بھی ولی ہوگا اور جتنا بھی ہوگا اتنی، یعنی اگر چھوٹا ولی ہے تو اس میں تھوڑی سی ربوبیت جھلکے گی. کیا کہنے. جزوی ولی ہے جزوی ربوبیت نظر آئے گا، اور اگر کوئی کلی ولی ہے سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ سبحان اللہ. سبحان جی اللہ. جی جو بھی اللہ. اب دیکھیں بات وہ یہ سورہ یونس میں جب رکھوی اللہ کہہ رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ. فرمایا لوگ تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اس شے کو جس پر ان کا علمی احاطہ نہیں ہوتا، کیا فارمولا ہے. کیونکہ ان کے علم سے باہر ہوتی ہے اس لیے انکار کر دیتے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس بات کی تعویل بھی ان تک نہیں پہنچی ہوتی. تعویل کہتے ہیں حقیقت باطنی کو. اوسر اٹھاؤ. موسیٰ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں بہت بڑا نبی ہے، اس سے بھی بڑا رسول ہے، اس سے بھی بڑا کلیم ہے نا. بھئی 5 اولو العزم ہے، ان میں ایک حضرت موسیٰ ہے نا دوستو. ہاں ہو کرو گے تو کام بنے گا. صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں. کمی کیا ہے؟ اس کے برعکس خضر اتنا سا ولی ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ خضر اتنا سا ولی ہے. اور آؤ چیلنج ہے میرا، ابھی مزید 3 راتیں میں ہوں تمہارے شہر میں، جاؤ اپنی پسند کے علماء تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ. موسیٰ کی شریعت پہ عمل واجب ہے خضر پر. موسیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا واجب ہے خضر پر. موسیٰ کا کلمہ پڑھنا واجب ہے خضر پر. ہاں ہاں ہے کلمہ دو موسیٰ کا. لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ ولی ہے تھوڑا سا. وہ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ وہ ولی ہے. میں نے آیتیں بنائی دوار کاظمی میرے مشورے سے اتری. پڑھ سورہ کاف یا ابھی منبر پہ لے آ قرآن، میدان میں جھوٹا کر یا جھوٹا ہو کے جا. موسیٰ نہیں، موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب شریعت میں ہوں، صاحب کلمہ میں ہوں، صاحب کتاب میں ہوں. اس وقت دور میرا ہے، میں اولو العزم پیغمبر ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں. اتنے سے ولی سے کہہ رہا ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے اپنا علم پڑھا دو. حالت تابعوں کا کیا میں تیری اتباع میں چلوں، تیرے پیچھے پیچھے چلوں؟ اولو العزم ہو کے پیچھے چل رہا ہے. کیوں؟ الا ان تعلمنی، تو مجھے علم پڑھا دے. مما علمتا، جو تجھے کسی نے پڑھایا ہے. اپنا وہ علم مما علمتا، جو تجھے بھی پڑھایا گیا ہے، جو کسی نے پڑھایا وہ پڑھا دے. خضر نے پڑھا دیا. کیا سرور پڑھا دیا؟ قرآن کا کچھ برعکس کہتا ہے. اعلیٰ انکا لن تستطیع معی صبرا فکیف
تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. اس نے کہا لن تستطیع، تجھ میں استطاعت نہیں. تجھ میں استطاعت نہیں، تجھ میں صلاحیت نہیں، تجھ میں طاقت نہیں، تجھ میں قوت برداشت نہیں، تو میرے علم پہ صبر نہیں کر سکتا. فکیفا تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو اس بات پہ صبر کیسے کر سکتا ہے جو تیرے احاطہ علمی سے باہر ہے؟ کچھ میری آواز کٹ گئی ہے تو تہاڈی بھی کٹی ہوئی ہے. کہ جے ربط پورا رکھنا تو نعرہ پچھلے اگلے مل کے سنا دیو. نعرہ حیدری سلام عالم تو ہے تو بہی خبرا، جس بات پہ تیرا احاطہ علمی ہی نہیں ہے تو اس پہ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور باقر آگے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا. اللہ کرے گا تو مجھے صابر پائے گا. نہیں میں نے اس جملے کے لیے بھائی دوبار نہیں آیت پڑھی، جملہ اگلا ہے ولا آسی لک امرا، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا اب سر اٹھانا حلالیوں موالیوں تمام شیعہ سنی دوست. خضر ہے اتنا سا ولی، میں تم سے پوچھتا ہوں خضر بڑا ولی ہے کہ علی بڑا ولی ہے؟ تو اہل سنت بھی علی کو خضر سے کہیں بڑا ولی مانتے ہیں. اگر کسی شیعہ کو شک ہے تو پھر اس میں بڑا شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خضر سے کہیں بڑا ولی ہے علی. کیوں؟ علی کی ولایت کی سرحدیں دو ولایتوں سے ملتی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جتنا بڑا رسول ولی اتنا بڑا علی ولی، جتنا بڑا جلی ولی اتنا بڑا. نہیں میں اب اتنا اندھیرا بھی نہیں کہ میں چہروں کی تحریر نہ پڑھ سکوں. ہر چہرہ تقریباً میری نگاہوں کی صد میں ہے، 99% سے بھی زیادہ. سر اٹھانا. اور جو اتنا سا ولی ہے اسے تو موسیٰ کہہ رہا ہے مجھے علم پڑھا، تجھے بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر علی یہ کہے واللہ لقد کنت مع موسیٰ علمتہ التوراۃ، کہ اللہ کی قسم موسیٰ کو تورات پڑھانے والا میں علی تھا. اوتھے بھی ہے علی حق نعرہ جب وہ اتنے سے ولی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھا، اگر اسے رسول کا جانشین پڑھائے اس سے بڑی خوش نصیبی موسیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں کہ وہ علی کا شاگرد بنے. ہاں تو ایسی باتوں سے ہاضمہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تھک گئے ہو تو بس میں راضی ہوں. باقی یہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ظفر یہ بھی دیکھا گیا ہے، پتہ نہیں جوہر نقی راز کیا ہے، کہ بڑھا چڑھا کے بھی کسی کے فضائل بیان کیے جائیں کھجلی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کے فضائل شروع ہوئے نہیں.
شکنوں کا جال آیا نہیں، خون میں ابال آیا نہیں، زبان پہ زوال آیا نہیں، تو سوائے اس کے میری تحقیق میں اور کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ فرشتوں کے کمال پڑھو قبول، آدم سے عیسیٰ تک کے کمال پڑھو قبول، اولیاء کے پڑھو قبول، اوصیاء کے پڑھو قبول، شہداء کے پڑھو قبول، علی کے پڑھو تو مقبول۔ وجہ یہ ہے کہ کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی کی محبت حلالی حرامی کی شرط ہے ہی نہیں۔ کون کون منکر ہے، کون کون اور موالی ہے کون کون؟ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرہ بتائیں گے کہ حلالی ہے، حلالی ہو گیا ہونے کی پہچان دو۔ علی ہو کے نعرے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ مگر دیکھیں کمی بیشی ہوتی ہے، ایک پاؤ کا برتن ہے، 1 کلو کا ہے، اس کی معافی ہے۔ اگر شیر والے برتن میں 5 شیر کی گنجائش نہیں ہے تو برتن ہی اتنا ہے۔ لیکن اگر برتن کو اس شے سے دشمنی ہو جائے جو اس میں ڈالی گئی تو پھر وہ برتن توڑ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، اللہ اکبر۔ سرکار چہارم کی حدیث ہے، بعض لوگ اسے مولا علی کی حدیث سمجھتے ہیں ڈاکٹر ظفر، تو میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں، یہ مولا علی کا فرمان نہیں ہے، یہ بھی علی کا فرمان لیکن دوسرے علی کا، چھوٹے علی کا۔ اور کیا کہنے اس علی کے کہ جس علی نے اللہ کی خدائی میں دوسرا علی نہیں ہونے دیا، وہ بھی موجود تھا اور سجاد اس کی موجودگی میں علی تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کم سے کم بھی عمر جس نے لکھی ہے میرے مولا سجاد کی علی کی شہادت کے وقت تو 2 سال لکھی ہے، ورنہ 4 سال کے تھے جب جناب امیر دنیا سے گئے۔ تو علی کی موجودگی میں جو دوسرا علی بن کے آ جائے آخر وہ کتنا بڑا کمال ہوگا۔ تو یہ اس کا فرمان ہے، اور اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کمل کرنے ہے۔ سرکار تھک گئے ہو؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علم العلماء صابن مستصاب لا يحتمله احد لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لا قتله۔ ہاں تیرا چوتھا امام فرما رہا ہے، فرمایا علماء کے علم کو برداشت کرنا کھیل ہے کیا؟ فرمایا یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی بازیچہ اطفال ہے علماء کے علم کو برداشت کرنا؟ فرمایا سلمان عالم تھا، اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا۔ نہیں، آج کا مولوی بڑا ہے یا ابو ذر؟ کیا کہنے میں نے تمہیں تھکا تو نہیں ڈالا؟ پچھلے محلے والا خوش بیٹھے ہو بابا، جیتے رہو۔ اب بتاؤ ابو ذر 10 درجے ایمان کے ہیں، 10ویں پہ سلمان ہے اور 9ویں پہ ابو ذر، 1 درجے کا فرق ہے۔ اور تیرا رسول کی حدیث ہے ما ازلت الخضراء لا اقلت الغبراء على ذی لہجۃ هو اصدق من ابو ذر۔ فرمایا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کے بارے میں سید الساجدین فرما رہے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے
قاتل کر دے. سرور میں تھوڑا پڑا ہوا, اپنے سامعین سے کہنا میری مدد کریں, اس گنجلک سے مجھے نکالنے کی کوشش کریں. باقر قتل تو ابو ذر تب کرے نا اگر وہ اپنی دانست میں سلمان کو واجب القتل سمجھے. کیا کہنے ابو ذر جیسا صاحب زہد و ورا, ابو ذر کا تقوی انبیاء میں بھی کم کم نظر آتا ہے. تیرے رسول کی یہ حدیث ہے کہ میدان قیامت میں جب انبیاء اپنا تقوی پیش کریں گے میں اپنے ابو ذر کو آواز دوں گا. تو جس کا تقوی انبیاء میں کم کم نظر آئے وہ واجب القتل سمجھے گا تو قتل کرے گا, مذاق میں تو نہیں قتل کرتا رہے گا. اور سلمان واجب القتل تب ٹھہرے اگر مشرک یا کافر ہو. اور سلمان فیصل آباد والوں مشرک یا کافر تب بنتا ہے اگر علی کو اللہ سمجھے. میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ کیونکہ کچھ چہرے جو ہیں وہ صحیح دکھائی نہیں دے رہے تھے. اب ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے. قتل تب کرے اگر واجب القتل سمجھے. واجب القتل تب بنتا ہے اگر مشرک یا کافر ٹھہرے. مشرک یا کافر سلمان تب ہوتا ہے اگر علی کو اللہ کہے. اگر علی کو اللہ کہتا ہے رسول منا کیوں کہتا ہے؟ اللہ جانے جنگل میں صحرا میں بکھر رہے ہیں موتی یا کسی کے شہر دل میں یہ برسات ہو رہی ہے, سر اٹھاؤ حلالی اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. تو پھر وجہ کیا ہے؟ سلمان علی کو اللہ بھی نہیں کہتا. ابو ذر قتل کرنے پہ آمادہ کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو شے ابو ذر کے دماغ میں اللہ تھی وہ شے سلمان کے دماغ میں علی تھی. ایسا ہی ہے نا. جو تصور ابو ذر کے دماغ میں توحید کا تھا وہ سلمان کے دماغ میں علی کا تھا. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو جس شے کو سلمان علی سمجھتا تھا اسے ابو ذر اللہ سمجھتا تھا. اب فیصل آباد والوں یہاں نہ صحیح گھر میں جا کے جعفر نقوی سوچنا ضرور ہے جب ابو ذر کا اللہ سلمان کا علی ہے تو پھر غضنفر کا علی مولوی کا اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آمین. جب تک آپ کا دل چاہے جی, آج ہم کہہ رہے ہیں اور میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک زبان علی علی کرے. کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان جس پہ علی کا نام نہیں. ناراض تو نہیں ہوئے بھائی؟ کوئی میٹھا آپ پچھلے محلے نے الگ نعرہ لگایا. جی میں نے کہا ہے
کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان کہ جس پہ خیبر شکن کا نام نہیں آ سکتا. کچھ ایسی مٹھاس تو ہے علی کے نام میں کہ اللہ بھی زبان بے زبانی سے نام لیتا ہے. میں نے جیتے رہو، میں نے شاہ جی ایسے نہیں کہہ دیا، قرآن کی آیت کی روشنی میں میں نے بات کی. هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا ہے الانسان پہ دہر میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو. دیکھو یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ زمان و زمانیات ہیں. اس سے پہلے کے زمانے کا نام ہے دہر. تو جب آسمان نہیں تھے فرشتے ہوں گے؟ بولو، آسمان کے بغیر فرشتے کہاں سے آئے؟ جب زمین نہیں تھی بندے ہوں گے؟ دہر وہ وقت ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ فرشتہ نہ فرشتے کی سوچ. لیکن اللہ کہتا ہے الانسان کا ذکر تب بھی تھا، تب تو سوائے اللہ کے کچھ نہ تھا. صاحب محلہ ٹھیک بیٹھا ہے آپ کا؟ اچھا ہاں، تو مطلب بات ہے برداشت کی. ذات واجب کی قسم سرور پتہ نہیں کیا کچھ مجھے چھپانا پڑتا ہے. کبھی کبھی سینہ بول اٹھتا ہے، آخر بشر ہوں کہ بس کہے جاؤ کوئی نہیں مانتا تیری بلا سے. پھر لگتا ہے کہ زبان پہ قبضہ ہو گیا ہے. وہاں سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو امر کا مالک ہے. جی چبا اسی سید سجاد کے 3-4 شعر یاد آ گئے ہیں، سنا دوں؟ سر اٹھانا. سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے انی لعقتم من علم جواہرہ کہ لا یر الحق ذو جہل فیفتننا. وقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین واوصى قبلہ الحسن فیا رب جوہر علم لو ابوہ بہ لقیل لی انت ممن یعبد الوثن ولست الرجال مسلمون دمی ویرون اقبح ما یاتونہ حسنا. فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں ایسے ایسے جواہر علمیہ چھپا رکھے ہیں جو حقیقتیں میں ظاہر ہی نہیں کرتا. کیوں میرا مولا سجاد کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ فرماتے کہ لا یر الحق ذو جہل، میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ جاہل کو حق کا پتہ چلے. ذو جہل، تاکہ جاہل کو حق کا پتہ نہ چلے. وَيَفْتِنُنَا، اور وہ فتنوں میں نہ ڈال دے. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا أَبُو حَسَنٍ إِلَى الْحُسَيْنِ وَأَوْصَى قَبْلَ الْحَسَنَ. کہتے اس سے پہلے حسن کے بابا نے بھی اپنا آپ چھپایا. یعنی مولا علی نے چھپایا اور وصیت بھی کی حسین کو کہ چھپائے رکھنا. وَقَبْلَهُ الْحَسَنَ، پہلے حسن کو بھی وصیت کی کہ چھپائے رکھنا. توجہ، اب میں دیکھتا ہوں بگار والا کون ہے، مجلس والا کون. فرماتے فَيَا رُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوهُ بِهِ لَقِيلَ أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ. اگر میں چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر کر دوں، سجاد کہہ رہا ہے، تو لوگ مجھے کہیں گے تو بت پرست ہے. ہر شخص میری بات کو نہیں سمجھا. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، مولا نے کہا. لقیل علی، کہہ دیا جائے گا مجھے، انت ممن یعبد الوثن، تو بت پرستوں میں شامل ہو گیا ہے. بت پرستی شرک ہے. شرک تب ہوتا ہے اگر بندے کو خدا سمجھا جائے.
ہے سید سجاد نے کسی بندے کے ایسے فضائل سینے میں چھپا رکھے ہیں. یقیناً اپنی جد پاک کے فضائل، اتنا فیصلہ ہو گیا. ہاں اپنے دادا کے فضائل سجاد نے ایسے ایسے سینے میں دبا رکھے ہیں کہ اگر ظاہر کر دے تو لوگ سمجھے تو بت پرست ہو گیا ہے. کہتے بلست حل رجال المسلمون دمی، اور مسلمان لوگ میرا خون بہانا حلال سمجھیں گے. جب علی کے فضائل پڑھنے پر سجاد پہ قتل کا فتویٰ لگ سکتا ہے، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو کہیں؟ تو پھر غضنفر کیا بیچتا ہے؟ تو کسی بندے کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ خود بھی علی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. علم میں علی ہے، فضل میں علی ہے، ذات میں علی ہے، صفات میں علی ہے، جمال میں علی ہے، کمال میں علی ہے، جمال میں علی ہے، مقال میں علی ہے، صورتحال میں علی ہے، احوال میں علی ہے، ازل میں علی ہے، ابد میں علی ہے، دنیا میں علی ہے، آخرت میں علی ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تو خود بھی ایسا ہے. میرا خیال تھک گیا تم. اچھا شام سے جب واپس آئے تھے نا تو جو بندے ہمراہ تھے ان میں ایک بندہ تھا ابو نمیر، نام علی ہے، ابو نمیر کنیت ہے، یہ بھی ہمراہ تھا. کہتے میں نے راستے بھر جو مجھ سے خدمت ہو سکتی تھی میں نے مولا کی. جب مدینے پہنچے تو مولا نے کچھ زیورات پارچات مجھے انعام میں دیے. میں نے کہا سرکار میں نے اس لیے تو نہیں خدمت کی، یہ میں لے ہی نہیں سکتا. توجہ، سر اٹھانا. فرماتے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، فَأَخَذَ حَجَرًا أَسْوَدَ صَلْدًا فَتَبَعُ فِيهِ وَأَعْطَانِيهِ لِأَقْضِيَ كُلَّ حَاجَةٍ مِّنْهُ. فرماتے سجاد نے ایک سیاہ رنگ کا سخت پتھر اٹھایا جسے کنکر کہتے ہو، سیاہ رنگ کا کنکر اٹھایا، فَتَبَعُ فِيهِ، اس پہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی. جو کھڑے ہوئے دوست ہیں تم بھی میری نظروں میں نظریں رکھنا. فرمایا فَتَبَعُ فِيهِ وَآتَانِيهِ، پھر مجھے دیکھا دیا. کیوں؟ لِأَقْضِيَ مِنْهُ كُلَّ حَاجَةٍ، فرمایا تیری ہر حاجت یہی پتھر پوری کرے گا. ہر حاجت یہ پتھر روا کرے گا. ہر حاجت جس پتھر کو ان کی انگوٹھی چھو لے وہ حاجت روا ہو جاتا ہے. نہیں بات ختم کہاں ہوئی ہے فیصلہ باد والو. ابو نمیر کہتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ أَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ فَيُسْرِجَ لِي وَأَضَعَهُ عَلَى الْأَكْفَالِ فَتُفْتَحَ لِي وَأَضَعَهُ فِي كَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمَلُوكِ فَأُحِبُّ مَا أَرَاهُ. وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کا نبی بنا کے بھیجا، میں اندھیری راتوں میں چراغ نہیں جلایا کرتا تھا، پتھر کو جیب سے نکال کے گھر میں رکھ دیتا، میرے گھر میں دوپہر ہو جاتی. جواب سارے نے دے رہے. نعرہ حیدری. پہلے پڑھیے بات دوستو. سبحان اللہ. کن تو اضعہ فی البیت المظلم، اندھیرے گھر میں رکھتا، فیسرج لی، دوپہر کر دیتا.
اور نور اور خواب کے مسئلے میں الجھ جانے والے خواب کے پتلے تیرے منہ میں خواب. اور جن کی انگوٹھی کو چھو جانے والا پتھر اتنا نورانی ہے. سڑیا ہوا کالا یہ بھی غور کرو پتھر بھی سڑیا ہوا کالا فیل ہوں پہلے بڑی بات میں تگڑا نہیں سمجھنے کی طرف پڑھ رہا ہوں میں. وَقُمْتُ أَضَعُ عَلَى الْأَقْفَالِ فَتُفْتَلِي کہ میں نے چابیاں رکھنی چھوڑ دی تھی. تالوں پہ اس پتھر کو رکھتا تالے کھل جاتے. وَقُمْتُ أَضَعُ فِيهِ بِكَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ فَإِذَا بِمَارَا کہتے جب میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا مٹھی میں وہ پتھر لے کے جاتا بادشاہ تخت پہ کھڑا ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ بادشاہ کو میری تعظیم کرنا پڑتی وہی بمارا اور جو میں چاہتا بادشاہ کو وہ کرنا پڑتا. ایک عالم نے ڈاکٹر ظفر یہ جملہ لکھا وہ کہتے ہیں دنیا والوں دیکھا میرے امام کا کمال جو کام موسیٰ کا عصا کرتا تھا وہ بھی رات کو لیمپ بن جاتا تھا روشنی نکلتی تھی اس سے وہ بھی تالے کھول دیا کرتا تھا. جو کام موسیٰ کے عصا نے کیا وہ میرے امام کے پتھر نے. اگر وہ آج عالم ہوتا اب تو سامنے نہیں ہے پر اس کی روح سے معذرت کے ساتھ تو نے ابھی بھی پہچاننے میں بڑی غلطی کی. جی پہلی بات یہ ہے وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا ہوتی ہی نہیں. اللہ جی وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا. جنت کا ایک پتا بھی اگر دنیا میں آ جائے کروڑوں سال گزر جائیں ویسا تازہ ویسا زندہ. ہاں وہ اس کی زبان ہوتی ہے وہ بولتا رہتا ہے. اور پھر یہ عصا موسیٰ کو اللہ نے دیا رسول کے ہاتھ میں کلیم کے ہاتھ میں اولو العزم کے ہاتھ میں یہ عام بشر کے ہاتھ میں. اور پھر ایک صفت ایسی ہے دوارکا میں جو اس جنت کی عصا میں نہیں تھی اس میں ہے اور قرآن شاہد ہے. یہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا جب فرعون کے دربار میں گیا فرعون نے تخت نہیں چھوڑا. بندے نہیں بولیں کیا کہنے کی بلا سمجھ آئے ہو؟ بس شکر گئی جعفر نقوی تھک گیا ہے تھک گیا ہو نا ساکی جانا کوئی تہمت نہیں علی والوں کے لیے کتنا تہمت ہے اس خانوادے کے فضائل کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے تھک جانا. اس کو طنز یا کمی نہ سمجھا کرو. سر اٹھاؤ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا سا فرعون تخت سے نہیں اٹھا. ابو نمیر جس دربار میں لے کے جاتا ہے کیوں دیا
اس نے ہے جو ویسا ہی ولی ہے جیسا وہ ولی ہے. اس ولی نے دیا ہے جس نے اسے ولی منوانا بھی ہے اور جس نے اس کی ولایت بچانا بھی ہے. میں نے کہہ دیا ہے صدر، ان کے سروں سے گزر گیا. میں تم سب جانتے ہو، میں بھی کسی مجلس میں غالباً تمہیں بتا چکا ہوں. وہ سارا واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، کافی وقت لگ جائے گا. وہ بلخ سے ایک مومن ہر سال آیا کرتا تھا سید سجاد کے پاس اور تحفے لاتا تھا. تقیے کا زمانہ تھا. بیوی سے کہتا تھا میں دوست کو تحفے دیتا ہوں. تو ایک سال اس کی بیوی نے کہا تیرا دوست اتنا غریب ہے کہ تو ہی ہر سال تحفے لے جاتا ہے، اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا. بھی پریکٹیکل تجربہ ہونا کرنا جو میں نے لب ہی جاندے تو تو لے جاتا ہے اسے. خبردار خبردار جاہل اور زبان سے کچھ اور نہ بک دینا. جس کو میں تحفے دیتا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے بلخ میں. اگلی بار جب مدینے آیا نا دسترخوان لگا ہوا تھا. میرے مولا نے کہا کل مئی میرے ساتھ کھا. کھانا کھا کے، حالانکہ یہ مہمان تھا، مولا فرمایا لوٹا اٹھا میرے ہاتھ دھلوا. بلا تشبیہ امتلأت طشت ثلثاً، 1/3 طشت جب پانی سے بھر گیا مولا نے ہاتھ روک لیے. ماں بابا کیا ہے یہ؟ مولا پانی ہے. میں نے غور سے دیکھا در ابیض، یہ سفید موتی ہیں. 1/3 سفید موتیوں سے بھرا ہوا تھا. کہا سب الماء، اور پانی ڈال. 2/3 بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. فرمایا بل یاقوت اور احمر ہو. اور سے دیکھ یہ سرخ یاقوت ہے. دیکھا تو سرخ یاقوت سے بھرا ہوا ہے. سب الماء، اور پانی ڈال. پورا بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. بل زبرجد اخضر ہو. بلکہ یہ سب زبرجد ہیں. اب یہ پتہ نہیں کتنے کلو جواہرات ہو گئے. فرمایا اٹھا لے. بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے.